السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشرا سمری۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا۔ علم کیا نہیں، نشرح کھول دیا مطلب اوپن اپ اینڈ ایکسپینڈ۔ کیا ہم نے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کر دیا، کلیریفائی نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کا دل اور دماغ کو اطمینان اور سکون نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے آپ کو آپ کی سچویشن میں سیٹسفائی نہیں کر دیا؟ ہم نے آپ کے ڈاؤٹ کلیئر نہیں کر دیے؟ کیا اب آپ کو اطمینان نہیں مل گیا؟ یہاں پہ چیسٹ کو اوپن اپ کرا ہے۔ چیسٹ اوپن اپ کرنے کا مطلب اگر ہم اسے دو طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر قرآن شریف پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ پڑتا اس کے ڈر سے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ میں نازل کیا، ریویل کیا، تو اس کے لیے اس کا ایکسپینشن نیسسری تھا۔ ایک تو یہ میننگ آتا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جب بھی چیسٹ ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی ٹاسک اچھے سے نہیں پرفارم کر پاتے، انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے چیسٹ کو اوپن اپ کر دے، میرے چیسٹ ایکسپینڈ کر دے تاکہ میں اپنے جاب کو اچھے سے ڈن کر سکوں۔ تو چیسٹ کا اوپن اپ ہونا اپنے ٹاسک کو بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے نیسسری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے چیسٹ کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہے ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا۔ وزرک مطلب برڈن۔ یہ کس طریقے کا برڈن ہے؟ اگر ہم برڈن کی بات کریں تو رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برڈن تھے مین، وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کی جسٹس کو لے کر، اپنے فیلو ہیومن بینگ کی پرابلمس کو لے کر آپ کو برڈن ہوا کرتا تھا۔ آپ سوچا کرتے تھے، آپ ایک بہت ڈیپ تھنکر تھے، اور آپ ساتھ پہ سینسیٹیو مین تھے۔ مطلب جب رسالت آپ کو مل گئی، تب آپ نے جب دعویٰ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ تو جب بھی لوگ انسلٹ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ کو انسین تک کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نانسنس ٹاک سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس برڈن سے بھی ہٹا دیا ہے، اس برڈن کو آپ کے لیے۔ اور اسی بیچ جو ڈیوریشن آئی ہے جس میں آیت کا ریویل ہونا پوز ہو گیا تھا، اسٹاپ ریویلیشن، پوز آف ریویلیشن ہوا تھا، وہ برڈن آپ سے ہٹ گیا ہے۔ اور آپ کو ایک برڈن یہ بھی تھا کہ آپ آخری نبی تھے، تو آپ اس کو لے کر بھی فکر میں رہا کرتے تھے کہ میں اپنا دعویٰ اچھے سے پرفارم کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے بھی کلیئر کیا ہوا ہے کہ صرف آپ کا کام اچھے سے پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بوجھ، یہ برڈن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کو شیڈ آف کر دیا ہے، ان کو اتار دیا ہے۔ وزرک ایک ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو انبیئریبل ہو، جو انٹالریبل ہو، وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ہٹ سکتا تھا، وہ نہیں جھیلا جا سکتا تھا، صرف ادروائز وہ کرش کر دیتا۔ اسی لیے آگے کہا ہے الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ دی تھی کمر آپ کی، وہ اتنا بھاری تھا کہ ایون اس میں سے آپ کو کریکس آوازیں محسوس کی جا سکتی تھی، وہ اتنا بھاری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا۔ یہ پہلے تو انڈیکیٹ کرتی ہے آیا وکٹری آف اسلام کو، کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا جائے گا، دین غالب آ کر رہے گا۔ اور اس میں ایک حدیث سے کلیئر ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر کتنا بلند کر دیا گیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب الاعلیٰ ہی بیسٹ جانتا ہے۔ تو آپ نے بولا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ان کا ذکر بلند پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ کو کال کیا ہے تو کبھی بھی نام سے نہیں بلایا ہے۔ سارے نبی کو اکثر ان کے ناموں سے بلایا گیا ہے، لیکن لقب سے آپ کو بلایا گیا ہے، جیسے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا نبی، یا رسول۔ آپ کا ذکر بلند صرف کوالٹی وائز نہیں کیا گیا، کوانٹیٹی بھی، آپ کی کوانٹیٹی بھی بڑھائی گئی ہے۔
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آخرت تک آپ کے نیم کو ایلیویٹ کیا گیا ہے. کیسے جب بھی کوئی نبی آتا تھا ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں اور آپ کو ان پہ ایمان لانا ہے کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ کو اس پر ایمان اور فیتھ رکھنا ہے. یہ ہر نبی نے اپنی امت اور قوم کو سمجھایا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا جو کہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مع مطلب کسی کا ہمیشہ ساتھ آنا. العسری یسرن، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ہمیشہ ہی ہوگی. العسر مطلب ایک طرح کی پرابلم. ایک طرح کی پرابلم میں دو طرح کی آسانی بتائی گئی ہیں. کیوں اسے ٹوائس ٹائم مینشن کیا گیا ہے؟ اس کے 3 ریزن ہیں. نمبر 1 کہ یہ لائف کو بتاتا ہے، پاسٹ کی لائف کو اور فیوچر لائف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہی رہنے والی ہے ان کے ساتھ. اور بار بار ریپیٹیشن اللہ تعالیٰ اپنی لو ان کو شو کر رہے ہیں، کانسولیشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی رہنے والی ہے. اس آیت میں مین جو اسم الانہ ہے، ایسوسیٹ ناؤن بھی یسرا ہے نہ کہ العسر ہے، جو کہ پورے آیت کا پرسپیکٹیو چینج کر دیتا ہے کہ مطلب امیزنگ ایز آتا ہی مشکل کے بعد ہے. اس کا مطلب ایسوسیٹ ناؤن یسرا بنانے کے بعد اس کا مطلب ایسے ہو جاتا ہے کہ امیزنگ ایز آئے گا ہی مشکل کے ساتھ. تو اس میں زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ